السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر گمراہی کو، ہر گناہوں کو جڑ سے کاٹ دے۔ تم لوگ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ تم لوگ بہت مضبوط ہو، تم لوگوں کے اندر بہت بڑا شعور ہے، علم ہے، اور دوسری بات، سب سے قیمتی بات، تمہارے ہر نیک ارادے، تمہارے ہر نیک عمل میں تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارے لیے بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس بات پر یقین رکھو، اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کرنا ہے، یہی اپنا مقصد بناؤ۔ اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، یہی ہمارا کرائیٹیریا ہے۔ ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں دنیا کے ریتی رواجوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرنے۔ میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، مجھے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں اپنے اللہ کو جانتا ہوں، میں اسی اللہ پہ ٹرسٹ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہوں جتنی بچی ہے۔ آپ اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اپنے اللہ کو اپنے آپ سے اتنا دور مت سمجھیں، اپنے اللہ رب العزت کو ساتویں آسمان پہ تصور کرنا بند کریں، اپنے اللہ رب العزت کو قریب لے کر آئیں، اتنا قریب لے کر آئیں کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ میرا اللہ ہر پل میرے ساتھ ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں ہوتا، میری ایک ایک سوچ سے واقف ہے، میرے ایک ایک دل کی فیلنگز کو جانتا ہے، میں جن دردوں سے گزر رہا ہوں، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں، میرے اللہ کی اس پر نظر ہے، اور وہ اللہ میرے لیے عنقریب آسانیوں والا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت میری طاقت ہے، وہ اللہ رب العزت میرا سہارا ہے، وہ اللہ رب العزت میرے دوست ہے۔ ایسے باتیں کر کے خود کو سمجھائیں، ایسی باتوں سے آپ اپنے اندر کے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے جسم کو طاقتور بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے حوصلوں کو بڑا حوصلہ بنا سکتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ رب کی مدد شامل ہو جاتی ہے، جس انسان کا اللہ رب العزت پر بغیر دیکھے ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، دنیا چاہے یہاں کی وہاں ہو جائے، دنیا چاہے ساری مل کر اس بندے کو نقصان پہنچانے کی آخری حد تک کوششوں میں لگ جائے، اللہ کی قسم اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں، اپنے رب کی مدد کو، اپنے رب کی ذات کو، اپنے اللہ کی محبت کو، اپنے اللہ کو اپنا سہارا بنا کر اپنی باقی زندگیوں کو گزارنا شروع کریں۔ خدا کی قسم ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی آپ لوگ اللہ کے ولی بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ لوگ 5 وقت کے پکے ٹکے نمازی بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ بہت بڑے اسکالرز بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ تہجد گزار بن سکتے ہو۔ کسی نہ کسی کیٹیگری کو پکڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس میں لگ جاؤ، گمراہیاں خود تم سے دور ہو جائیں گی، عبادتیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، شیطان تمہارے قریب آنے سے بھی ڈرے گا، شیطان کو رستہ ہی نہیں ملے گا۔ تم جب عبادتوں کے باڑ کو اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ جب ارد گرد لگاؤ گے، لیفٹ پہ نمازوں کو کھڑا کر دو، رائٹ پہ قرآن کی تلاوت کو کھڑا کر دو، فرنٹ پہ تو ویسے ہی اللہ ہے، بیک سائڈ پہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، عبادتوں کو جمع کر لو، شیطان کو کہاں راستہ ملے گا تمہیں گمراہ کرنے کا؟ بس یہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی آزمائشوں میں گرفتار ہو کر ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرنا بھول جاتے ہیں، ہم دنیا سے بہت زیادہ دل لگا بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت کا شوق ہمارے دلوں میں مر گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نا امید ہو کر، بے سہارا ہو کر اور سوچنے لگ جاؤں، نیگیٹو وائبز، نیگیٹو تھاٹس اپنے مائنڈ میں ڈال کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوستا رہوں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ نو 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 نو، تم اشرف المخلوق ہو، تمہارے ساتھ رب کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ دعا کی طاقت ہے۔ تم اپنے دعا سے، تمہیں کیا پتا کہ کیا بدلاؤ لا سکتے ہو، تم اپنی دعا سے دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو، تم اپنی دعا سے خاندانوں کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو، تم اپنی دعاؤں سے کسی کی زندگی کو بدل سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی تقدیروں کو بدل سکتے ہو۔ بات یقین کی ہے کہ جس کے دل میں جس سے ہونے کا یقین ہوگا وہ اسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک لڑکی اپنے دل میں اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر یہ یقین دل میں اس نے بٹھایا ہوا ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہی میرے سکون کی وجہ ہے، میری خوشیوں کی وجہ ہے، میرے اچھے پن کی وجہ ہے، یقین کرو اس لڑکی کی ساری ایفرٹس،
اس لڑکی کی ساری منتیں، اس لڑکی کی ساری سٹرگلز اپنی بوائے فرینڈ کی حد تک ہی محدود رہیں گی، اس کے سامنے دوسری کوئی ذات نہیں آئے گی۔ لیکن جس لڑکی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، جس لڑکے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا شوق ہوتا ہے، جس لڑکے، جس نوجوان، جس بوڑھے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی ایک طلب ہوتی ہے، خدا کی قسم اسے تو اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اسے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایکچولی میں ہم نے دنیا کی فانی چیزوں کو دل دے کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ یہ دل اللہ کو دینا تھا، یہ دل اللہ سے متاثر کروانا تھا، اس دل میں اللہ کے یقین کو بٹھانا تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کی عبادتیں کرنی ہے، ڈیفینیٹلی کرنی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ میرے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کرتا، میرے گناہوں پر سزا مجھے نہیں دے رہا، میرے گناہوں کے بعد بھی میرے گناہوں کو معاف کرنے کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے۔ ایسی ذات سے محبت کی جاتی ہے، ایسی ذات سے دوستیاں کی جاتی ہیں، ایسی ذات کی دل سے عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ ایسی ذات کی نافرمانیاں ہوں، نہ کہ ایسی ذات کے سامنے اکڑ ہو۔ بس ہمیں شیطان سے تھوڑا سا لڑنا ہے، نفس سے تھوڑا سا لڑنا ہے، اپنی 2-4 خواہشوں کو تھوڑا سا قربان کرنا ہے، 2-4 گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے اور 10-20 عبادتوں کو اپنی زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ ایزی آسان طریقے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ہماری زندگی ویل سیٹلڈ، دنیاوی اعتبار سے بھی خوشیوں کا آنا شروع اور آخرت کے لحاظ سے بھی خوشیوں کا آنا شروع، دنیاوی اعتبار سے بھی دل مطمئن ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر جو میرے دل میں کنفیوژنز ہیں، جو میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور میرے دل میں جو اللہ سے دوری کا احساس ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دل لفظ اللہ سے خوش ہوگا، یہ دل عبادات سے اللہ کے اور قریب جائے گا، یہ دل اللہ کے شوق میں اللہ کو پکارے گا، یہ دل بس ایک قیمت کو کہتے ہیں نا، ایک قیمتی چیز بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دل اللہ کو دیں، جسموں سے اللہ کی عبادت کریں، روح کو پاک صاف رکھیں، پاک صاف زندگی اختیار کریں۔ پاک صاف زندگی مینز جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غفلت نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، اور اگر غفلت ہو جائے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے، جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں نا، تو وہ گندا کپڑا بدن پر زیادہ دیر ہم نہیں یوز کرتے، ہم فوراً سوچتے ہیں کہ کب اسے چینج کریں گے، کب موقع ملے گا چینج کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے۔ اسی طرح جیسے ہی آپ سے گناہ ہو جائے، جیسے ہی آپ سے کوئی غفلت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، آپ کے اندر یہ سوچیں بیدار ہونی چاہیے کہ میں نے بھائی رب کے پاس جانا ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پھر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہ کو ندامت کے ساتھ رکھنا ہے اور فوراً سے اسے صاف کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا رویہ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا یار، اوہ ہو کیوں ہوا یار، نہیں ہونا چاہیے تھا یار، کل ہی تو توبہ کی تھی یار، پھر ہو گیا یار، اوہ ہو اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے شیطان کی چالیں، اس میں نہیں آنا، اس میں نہیں آنا، اس میں نہیں آنا۔ وہ جیسے میں نے آپ کو ایک شرابی کا قصہ سنایا تھا کہ ایک شرابی تھا، لیکن جب اسلام اس پر غالب آیا اور جب وہ اللہ کے لیے لڑا تو لڑنے کے اسے شراب پر سزائیں دی جاتی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے لیے لڑنے کے بعد جب اور اس لڑائی میں اللہ نے اس کو فتح دی، اس کی وجہ سے جب وہ واپس آیا تو ایک صحابی اس کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم تھے وہ شخص، تم تو شرابی تھے، تم کیسے اتنا بڑا کام کر سکتے ہو اللہ کے لیے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں میں شرابی ہوں، میری عادت ہے، ہاں میں گنہگار ہوں، میری عادت ہے، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے سچی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس جذبے کو دیکھ کر انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ آج کے بعد میں تم اگر شراب بھی پیو گے نا تو میں تمہیں شراب پہ سزا نہیں دوں گا۔ تو اس بات سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو گئی ہو کہ یار یہ ایک انسان ہو کر میرے چھوٹے سے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے سزا دینا ہی بند کر دی۔ اسی وقت توبہ کی کہ تم انسان ہو کے میرے ساتھ اتنی بڑی ہمدردی کر رہے ہو، تو میرا رب تو رب ہو کے نہ جانے میرے ساتھ کتنی ہمدردیاں کرے گا، کتنی محبت کرے گا۔
میرے کتنے لاڈ نخرے اٹھائے گا, میرے کتنے گناہوں کو معاف کرے گا, تو کیوں نہ میں توبہ ہی کر لوں, حیا کر لوں, شرم کر لوں, عزت کر لوں رب کی. جو رب میری اتنی عزت کر رہا ہے میں بھی اس کی تھوڑی سی عزت کر لیتا ہوں. تو ایسے زندگیوں کو بدلا جاتا ہے یار. گناہوں میں سٹل سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, اوکے فائن, انسان ہو, گناہ کرو گے, لیکن آ جاؤ, اللہ کو پہچانو, مالک کو پہچانو, خالق کو پہچانو, رازق کو پہچانو. مان لو اس بات کو کہ تمہاری زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہیں. مان لو کہ تمہاری کامیابیوں کا راز تمہاری محنت نہیں ہے, بلکہ تمہاری کامیابیوں کی وجہ تمہارا رب ہے. یقین کر لو اس بات پہ کہ تمہاری خوشیاں جو آ رہی ہیں نا لوگوں کی ذریعے سے, یہ لوگ تمہیں نہیں دے رہے, یہ اللہ تمہیں خوش کر رہا ہے. یقین کرو, جب اللہ رب العزت تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے, جب تم اس کو ریئلائز کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم بھی یار ایک دل رکھتے ہو, اتنا بھی تو سخت نہیں ہے. کبھی تو احساس ہو جائے گا نا کہ مجھے بھی اللہ کے ساتھ تھوڑا سا یاری لگانی چاہیے, مجھے بھی تھوڑا اللہ کے ساتھ تھوڑا سا حیا کر لینی چاہیے. بس یار کتنا تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے قریب جانے کی, اللہ رب العزت سے خود کو متاثر کرنے کی, اللہ رب العزت سے اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے نا. آپ سب کہہ دیں, منہ سے کہہ دیں, اے اللہ مجھے قبول کر لے, کس لیے؟ اپنی محبت کے لیے. اے اللہ مجھے قبول کر لے, کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. بس صرف کہنے کی دیر ہے. آج زبان سے کہو گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ کبھی دل سے کہو گے, اور وہ جب تمہاری دل سے چھوٹی سی پکار بھی اللہ کی طرف جائے گی تو اللہ رب العزت تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں. پھر وہ تو سم ٹائم جھوٹے کی بات کو بھی, ایک جھوٹ جس کا پوری مطلب کہ پورے علاقے میں نا وہ فیمس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ کبھی سچ ہی نہیں بولتا. اللہ تو ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا کہ اللہ یہ دے دے, جھوٹا ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتے ہیں. تو تم تو سچے انسان ہو, تم تو اللہ کے بہت قریب انسان ہو. تم نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو اللہ سے دور رکھا ہوا ہے یار. آ جاؤ, چھوڑو کچھ نہیں. یہ دلوں میں یہ جو کنفیوژنز ہے اس کو نکالو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ بہت بڑی ذات ہے, ہماری مٹھی بھرے دماغ میں اللہ کی ذات نہیں آ سکتی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہمارا چھوٹا سا دل اس کو نہیں فیل کر سکتا. ہم ایک دوسرے کو جج نہیں کر سکتے, تو اللہ رب العزت کی رحمت کو کیا جج کریں گے. بس توکل کرو جیسے اللہ نے کہا ہے, بس مغفرت مانگو جیسے اللہ نے کہا ہے. اللہ کی باتوں میں سکون ہے, اللہ کی باتوں میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے. مان لو, دیر نہیں ہوئی, آ جاؤ, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تم اپنی آنکھوں سے اپنی کامیابیاں دیکھو گے انشاءاللہ. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارا دل پرسکون ہو چکا ہے انشاءاللہ. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارے ناممکن کام بھی ممکن ہو رہے ہیں, تمہارے مشکل کام بھی آسان ہو رہے ہیں. تمہارے بند دروازے جو تمہاری زندگی کے دروازے ہیں جو سالوں سے بند ہیں, تم اسے کھولنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن نہیں کھل رہے. ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد کھل جائے. یقین کرو اللہ پر. اللہ کی ذات یقین کے لائق ہے, اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے. تو کرو اس کی عبادت, کرو اس پر یقین, کرو اس پر بھروسہ, دو اسے اپنی زندگی میں جگہ, دو اپنا وقت اسے. خدا کی قسم ایک ایک لمحے کی قیمت اتنی بڑی لگائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. اللہ کو دیا ہوا وقت ضائع نہیں ہوتا, اللہ کی یاد میں گرا ہوا آنسو ضائع نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کی گئی نیکی ضائع نہیں ہوتی. دنیا تو ایسے کرتی ہے, کسی کے ساتھ 100 اچھائیاں کرو, 2 برائی کرو, تمہاری 100 اچھائیوں کو یہ لات مارے گی, وہ دور پھینک دے گی, اور 2 برائیوں سے تمہیں بدنام کر دے گی. اللہ رب العزت پر ایسا گمان نہیں رکھو. تمہارے 1000 گناہوں کو نہیں دیکھے گا, ایک نیکی کو دیکھے گا. تمہاری 1,00,000 اکڑ کو نہیں دیکھتا, ایک عاجزی کو دیکھے گا. ہاں, اپنے اللہ سے لگاؤ, ملو اللہ سے, باتیں کرو اللہ سے, معافی مانگو اللہ سے. دل چاہے یا دل نہ چاہے, جاؤ پکارو, اس نیت سے پکارو کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب مجھے ولی پکارے گا تو میں کہوں گا لبیک یا ولی. ہاں بولے جی میرے دوست, یا کوئی عالم مجھے پکارے گا تو میں آنسر کروں گا.
اللہ نے کہا ہے جب بھی کوئی انسان مجھے پکارتا ہے، انسان چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، جب بھی کہے گا نا یا رب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کسی بھی صفات سے بلاؤ، اللہ 70 ٹائمز تم لوگوں کو کہے گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اس بات کا یقین اگر تمہارے دل میں آ جائے نا تو تم رات کی تنہائیوں میں اپنی گرل فرینڈ کو آوازیں دینا بند کر دو، اپنے ماں باپ کو آوازیں دینا بند کر دو اور اللہ کو پکارنا شروع کر دو۔ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اے اللہ میں آزمائشوں میں ہوں، اے اللہ میں دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں، اے اللہ میں کمزوریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، اے اللہ میرا کوئی فیوچر نہیں بن پا رہا، اے اللہ میری سٹرگل کے بعد بھی لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے۔ ہاں، جب تم یہ گلے شکوے اللہ کے سامنے رکھو گے نا تو اللہ تمہیں آگے سے کہے گا گھبراتا کیوں ہے، 10-20 سال بعد میرے پاس آ جانا ہے، تم نے ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ تمہارا دل ود ان سیکنڈز سکون فیل کرے گا، تمہاری ایک پکار پر تمہیں یہ فیل کروائے گا تمہارا رب کہ میں نے سنا، میں تمہارے درد کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری فیلنگز کو سمجھ رہا ہوں، میں احساس والا رب ہوں، میں محبت والا رب ہوں۔ ہاں تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے کسی پتھر کے سامنے اپنی التجا رکھی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو نے جب جب مجھے پکارا، تیری ایک ایک پکار میں نے سٹور رکھی ہے، تو نے جب جب جو جو چیز مجھ سے مانگی میں نے ایک ایک دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تیری ایک پکار کو ضائع نہیں کروں گا۔ میری شان کے خلاف ہے، میری ذات کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ لوگوں نے حدیث تو سنی ہوگی کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں، مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے، میں کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا ہوں، یا میں وہی چیز دے دیتا ہوں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور یا میں وہ چیز دے دیتا ہوں کہ یہ جو مانگ رہا ہے نا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کے لیے، لیکن ابھی یہ نہیں سمجھ رہا، آگے چل کے سمجھے گا۔ اور یا اس پر کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ آنے والا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آنے والی ہوتی ہے، میں اس دعا کے ذریعے سے اس کو دور کر دیتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں یار، خدا کی قسم صحابہ کی گردنیں یوں ہی تو نہیں کٹ گئی اللہ کے نام پر یار۔ صحابہ نے اپنے گھر، بیوی، بچے، کاروبار، تجارتیں، دکانیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا اللہ کے نام پر یار۔ کچھ دیکھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا، کچھ اللہ کی معرفت دل میں بیٹھی ہوگی یار۔ زندگی سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، اور صحابہ جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تیر لگ رہے ہیں، تیر کھا کر کیا کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک صحابی کا جنگ کے دوران ہاتھ کٹا اور ایسے لٹک گیا، اب اسے جنگ لڑنے میں دقت پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو کیا کرتا ہے، اپنے ہی پاؤں سے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہے، تھوڑا سا اس سے زور لگا کے اپنا ہاتھ خود اپنے جسم سے علیحدہ کر کے ایک ہاتھ سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ ولولے یار، کہاں سے آتی ہے یہ جنون، یہ شوق جو ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کٹ جاؤ، مر جاؤ یار، اللہ تو تم سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ میری طرف، یہ جوانیوں کو قیمتی بنا لو اپنے لیے، تمہیں فائدہ ہوگا، میری جنتوں کے وارث بن جاؤ، میرے جنت کے 8 دروازے تم لوگوں کے لیے کھلے ہوں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے قرآن پہ عمل کرو، شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یار یہ تو اللہ تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے یار۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، دشمنوں نے کبھی کسی کو نصیحت کی ہے؟ نہیں کی۔ اللہ ہمارا اپنا ہے یار، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں ڈوبنے سے بچانا چاہ رہا ہے، اسی لیے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے نا، جیسے ہم ماں باپ کی نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ موسٹلی ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کے بارے میں، جب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس ایکٹیویٹی کو مت کرو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں، او ماں جی کیا بات کر رہی ہو، دنیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ ہمیں کیا مثالیں دے دے کر منع کر رہی ہیں کاموں سے، آپ نہیں سمجھتی۔ ہائے ہائے، تمہارا رب تمہیں سمجھا رہا ہے، بے حیائی کے پاس مت جاؤ،
تم نے کون سا مزاج اپنایا ہوا ہے؟ ہاں پتہ ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن ضروری ہے نا، کیا کریں، ماحول ایسا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، ناچنا ضروری ہے یار، اب ماحول ایسا بنایا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ فرما رہے ہیں زنا کے قریب مت جاؤ، یا اللہ کیا کرے، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، کیا کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں جھوٹ مت بولو، اللہ مجھے پتا ہے تو نے کہا ہے جھوٹ نہ بول، لیکن مجبوری ہے، پیٹ پالنا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، گھر چلانا ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ واہ یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنے سمجھدار ہیں ہم، ہماری امت کتنی سمجھدار ہے نا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نماز پڑھو 5 وقت کی۔ میرا نوجوان کیا کہتا ہے، یا اللہ پیپر چل رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے،